وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اب آ گئی وہ بات، اگر یہ توڑ دیں اپنی قسموں کو، خلاف ورزی کریں اپنے معاہدے کی، جیسے کہ فی الواقع ہو گیا۔ ہوا کیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کے وقت بنو خزاعہ حضور کے ساتھی بن گئے، حلیف بن گئے، بنو بکر یہ قریش کے ساتھی بن گئے۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ بنو بکر کے کچھ لوگوں نے رات کو حملہ کیا بنو خزاعہ پر، اور قریش کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے چہرے ویرے ڈھانپ کر، اپنی جو آئیڈینٹی ہے اس کو چھپا کر ان کا ساتھ دیا۔ اور وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بالکل اطمینان سے تھے بنو خزاعہ کے، اب تو صلح ہو گئی ہے، لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے، آرام سے سو رہے تھے۔ ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ پھر دہائی دیتے ہوئے مدینے میں پہنچ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ صلح ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد ابو سفیان چل کر آئے، انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب ہم مقابلہ نہیں کر سکتے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، وی آر نو میچ ٹو ہم ناؤ، کوئی نہیں، لہذا عافیت اسی میں ہے کہ صلح کی تجویز کر لو، معافی مانگ لو، جو بھی ہو گیا ہے نقصان ہمارے حلیفوں کے ہاتھوں اس کی تلافی کر دو، دیت دے دو جو بھی مقتول ہو گئے ان کی۔ لیکن حضور نے بات سنی ہی نہیں، یعنی سن کر رد کرنا دور کی بات ہے، سنی ہی نہیں آپ نے بات۔ تو فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، پھر اگر وہ توڑ دیں اپنی قسموں کو اس کے بعد کہ انہوں نے عہد پختہ کر لیا، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین پہ حملہ کریں، حملہ آور ہو جائیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے، کفر کے امام قریش تھے۔ ویسے تو یہ کہ سارا عرب جو ہے مشرکین پر مشتمل تھا، ان مشرکین میں قریش کی حیثیت کیا تھی؟ ائمۃ الکفر، امام، اس لیے کہ متولی تھے حرم کے، اور اس حرم میں تمام قبیلوں کے خدا رکھے ہوئے تھے۔ اور قریش جو ہے چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی عرب میں، لیکن یہ کہ انہیں وہ حیثیت حاصل تھی کہ جو حکمرانوں کو ہوتی ہے، انہیں وہ پریولیجز حاصل تھی جو کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ ان کے کاروان پر، ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس اعتبار سے وہ گویا کہ بے تاج بادشاہ تھے عرب کے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور ظاہر بات ہے کہ جب تک جڑ سے کسی درخت کو نہ کاٹا جائے وہ دوبارہ جو ہے وہ بن جائے گا، جڑ سے اکھاڑنا چاہیے۔ تو یہ جو امام ہیں کفر کے قریش، ان سے جنگ کرو، یہ ہے در حقیقت کلائمیکس اس کا کہ جو بھی کوئی جھجک تھی، کوئی تردد تھا، کوئی تذبذب تھا، جو بھی کچھ لوگوں میں مختلف اسباب سے تھا جو میں آپ کو بیان کر چکا ہوں، اب اس کے ضمن میں آخری حکم آ گیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، تو قتال کرو، جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے، یقیناً ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، ان کا کوئی پاس نہیں ہے، ان کا کوئی عہد کا اعتبار نہیں ہے، لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، شاید کہ یہ باز آ جائیں۔ یہ بڑا ایک لطیف سا نکتہ ہے کہ تم چڑھائی کرو تو صحیح، شاید کہ وہ بغیر لڑے بھڑے جو ہے وہ سرنڈر کر دیں، باز آ جائے۔ لہذا تم خواہ ان وسوسوں کو ذہن میں نہ آنے دو، اور اللہ کا نام لے کر جو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہے اس کے مطابق عمل کرو۔